ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو تحریک انصاف پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا، اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ فچ کے خیال میں مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ 18 ماہ تک چلے گی، تو یہ کیوں ان کو نظر آ رہا ہے ایسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب دیکھیں، حکومت ہے، ہمارا تو خیال یہ ہے اور ہمارا یقین یہ ہے کہ صرف 5 سال چلنا ہے انشاءاللہ. اور پاکستان اگر موجودہ جو بحران ہے، معاشی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں، اس سے اگر نکلنا ہے تو میری بالکل اس پہ کنوکشن ہے کہ اس کی واحد حال یہ ہے کہ یہ حکومت چلیں. آپ صورتحال کو دوسرے اینگل سے دیکھ لیں کہ اگر یہ حکومت گرتی ہے، اس کے بعد جو انسٹیبلٹی آنی ہے، اس کے بعد جو بے یقینی کی کیفیت آنی ہے، اس سے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں بڑھ سکتا. لہٰذا اس حکومت نے چلنا ہے اور یہ چلے گی. یہ حکومت آپ کے خیال میں کیسے گرے گی؟ میں اس پہ عرض کرتا ہوں. اب آپ جو سوال کیا کہ کیوں اس خدشے کا اظہار کیوں کیا گیا، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو پارلیمانی سال ہوتے ہیں 5 کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں کسی بھی گورنمنٹ نے پورے نہیں کیے. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کولیشن گورنمنٹ میں ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بات کے اوپر آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ آپ سے نالاں ہو کے آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، گورنمنٹ گر جاتی ہے. ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت میں ایک اتنی متوازن اور اتنی مضبوط حکومت نہیں سمجھی جاتی جتنی ایک سمپل میجورٹی ایک پارٹی کی ہو تو وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. لیکن ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ جس طرح چل رہے ہیں اور جس طرح وہ بھی حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہیں، ملک کی مشکلات کو سمجھتے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت ذاتی فائدے کی خاطر اس کولیشن میں نہیں ہے. مل جل کے اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے سب کٹھے ہیں اور وہ رہیں گے اور یہ حکومت چلے گی انشاءاللہ. جی زرتاج گل صاحبہ، فچ کی رپورٹ کہہ رہی ہے جی کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف تو مل رہا ہے، لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے وہ جیل میں ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت 18 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی. کیا یہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جائے گی یا کوئی عدالتی فیصلہ آئے گا؟ کیا ہوگا؟ تھینک یو مرزا، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم ذاتی مفاد کی خاطر نہیں، ملک کی مفاد کی خاطر جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. پی ڈی ایم ملک کے مفاد کی خاطر نہیں، پاکستان کی تباہی کی خاطر انفارچونیٹلی اکٹھی ہوئی ہے. انہوں نے پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 میں موجودہ حالات میں جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا، کہیں پر 17 سیٹیں، کہیں پر 12 سیٹیں، ہمارے سر کے اوپر ان الیکٹڈ لوگ سوار کیے گئے ہیں، اور ان کی حکومت کو طول دینے کے لیے جو کہ چل نہیں رہی ہے. عوام نے بھی ان کو ریجیکٹ کیا ہے، ووٹ کے ذریعے بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں، ان کے کرتوت بھی ایسے جو ریجیکٹ ہوئے، اکانومی ان سے چل نہیں رہی ہے، اور ملک اس وقت یرغمال ہے. فاٹا کا جو مرجع ہوا تھا نا میر صاحب، اس کی سب سے بڑی ایک وہ یہ تھی کہ فاٹا جو پیچھے جا رہا ہے اس کی وجہ تھی کہ کالے قانون ہے اس ملک کے اندر. ایف سی آر جب لگتی ہے تو جب انگریز کا ڈی سی صاحب حکم کرتا تھا کہ فلانے نے جرم کیا ہے، تو جب وہ مجرم نہیں ملتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے پورے خاندان کو اٹھا لیتے ہوتے تھے. سرکار تھی، کالے قانون تھے. ایف سی آر کو ختم کرنے کے لیے فاٹا مرجر کیا گیا تھا کہ ایف سی آر ختم ہو. پتہ چلا کہ پی ڈی ایم کے ماں پر پورے پاکستان میں ایف سی آر نازم ہے. یہاں پہ والد نہیں ملتا جس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہو، والد نہیں ملتا تو اس کی بیگم کو اٹھا لو، اس کی والدہ کو زد و کوب کرو، ان کے نوکروں کو اٹھا لو، اس کا گھر توڑ دو، اس کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلا دو، اور تو اور اگر وہ بھی نہ ملے تو کسی کا پالتو کتا بھی اٹھا لیتے ہیں. حماد اظہر کا انہوں نے کتا بھی اٹھا لیا تھا. آپ ان کی ذرا سوچ دیکھیں. اس کے بعد جو اس وقت یہ غیر جمہوری حرکتیں کر رہے ہیں اپنی کرسی کو طول دینے کے لیے، حالانکہ ان کا پہلا ٹیسٹ تھا جو انہوں نے یہ بجٹ پیش کیا ہے. بجٹ میں خود وزیر اعظم نے فرمایا، فارم 47 والے وزیر اعظم نے، کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں. اب ملک ان سے چل نہیں رہا، ملک خودکشی کرنے کے اوپر لوگ مجبور ہو گئے ہیں، اور ہر شخص جو اپنی بجلی کے بل کو آگ لگاتا ہے اور آواز اٹھاتا ہے، اپنے سوئی گیس کا بل نہیں دیتا ہے، ٹیلی فون کا بل نہیں دے سکتا، اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا، بچوں کی فیس نہیں دے سکتا، دوائی نہیں دے سکتا، تو یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس کا گلا دبانے کے لیے اس کے اوپر بھی یہ لوگ ایف آئی آر کر دیتے ہیں. اس وقت پنجاب یرغمال ہیں. یقین کریں یوم عاشورہ پہ میں خود ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی، نہ کوئی سیکیورٹی تھی آزاداروں کے لیے، نہ کوئی فیسیلیٹیشن تھی ان کے لیے. ایک ہی تھا کہ پورے پنجاب کے اندر 2 دن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر، کیونکہ ان لوگوں نے ایفیڈیوٹ عمران خان کے پاس جمع کرانا تھا پی ٹی آئی کا، جو کہ وہ جمع کرا بھی چکے ہیں،
کسی کے بچے کو اٹھا لیا، اس کی چیخیں سنوائی دیتی تھی اس کی ماں کو کہ یہ مجھے مار دیں گے، آپ پاکستان تحریک انصاف میں ایفیڈیوٹ نہ جمع کرائیں۔ کسی کے گھر کے اوپر حملہ کیا، جا کے جمشید دستی یا فیاض حسین چجڑا یا امیر سلطان، کسی کو بھی ان کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ صرف ملتے ہیں ٹی سی کورٹ میں، باقی ان کو کوئی دہشت گرد نظر نہیں آتا، چاہے بنو چھاونی کے اوپر حملہ ہو جائے 8 لوگ شہید ہو جائے، چاہے ملک کے اندر بیڑا غرق ہو جائے۔ تو صرف میرا آخری پوائنٹ ہے کہ جو یہ پارلیمانی سیاست کی قبر کھود رہے ہیں، جو یہ جمہوریت کی بیخ کنی کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے، جو یہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے طول دینے کے لیے نہ سپریم کورٹ کے قانون کو مانتے ہیں نہ ہماری عدتی اکثریت کو مانتے ہیں۔ آپ تو فچ کی رپورٹ میر صاحب 18 مہینے کہہ رہے ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ یہ زبردست ان کی حکومت چلائی جا رہی ہے، ورنہ یہ 18 دن بھی حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ان کا صرف حکومت یا کرسی نہیں جائے گی، پی ایم ایل این کی سیاست بھی جائے گی، یہ اپنے کارکن سے بھی جائیں گے، یہ اپنے مستقبل سے جائیں گے، اور یہ ان کو مبارک ہو کہ جو ان کے اوپر پیداوار ضیاء الحق کی پیداوار کا ان کے اوپر وہ لگتا تھا، یہ وہی امریت کے ساتھ ان کی وہی امریت کی سوچیں۔ یقین کرے کہ میر صاحب انہوں نے کک نہیں سیکھا، کچھ نہیں سیکھا۔ اب یہ صرف زور زبردستی کر رہے ہیں، ملک میں اس وقت جبر اور تشدد کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے تم آپ فچ کے 18 مہینے کی بات کریں، میں کہتی ہوں 18 مہینے کے ساتھ ساتھ ان کی کرسی لپیٹنے کے ساتھ ساتھ ان کی تمام پولیٹیکل کیپٹل بھی ختم ہو جائے گا پی ایم ایل این۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کک بھی نہیں رہنا، اور یہ بھی بتائیں کہ کک ہے بھی ان کے پاس۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ دور میں کون سا ایسا کام ہوا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کسی کے گھر پہ چھاپا لگا، کسی کو گرفتار کیا گیا، کوئی اگر نہیں ملا تو اس کے گھر والوں کو گرفتار کیا گیا۔ اگر کہ پنجاب کے کسی یا ملک بھر میں کہہ دیتا ہوں کسی جگہ کے اوپر ایسا کام جو ماورائے آئین یا قانون ہے، میں تو پہلی بات اسے کنڈیم کرتا ہوں، لیکن یہ تمام جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ موجودہ دور میں ہو رہے ہیں، ان میں کون سا نیا کام ہے جو عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو نہیں ہوا تھا؟ ہاں ایک کام جو ہمارے دور میں ہوا کہ رانا ثناء اللہ پہ آپ نے ہیروئن اور چرس ڈالی، وہ ہم نے آپ کے کسی بندے پہ نہیں ڈالی، کم از کم یہ آپ کا کمال ہے، ہمارا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے فیاض چھجڑا کے بیٹے کو اٹھایا اور اس کی چیخیں اس کی والدہ کو سنوائیں۔ نہیں دیکھیں، یہ اب انفرادی اگر کوئی کیس ہے، اگر ہوا ہے تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ غلط ہے، لیکن چونکہ میں اس کی تفصیل سے آگاہ نہیں ہوں۔ دوسری بات انہوں نے کہا جی جناب کہ 2-3 باتیں کوئکلی کہ ایف سی آر جناب پورے ملک میں لاگو ہو گئی، تو میں اس کی مثال آپ کو دے چکا ہوں کہ یہ ڈبل ایف سی آر آپ لوگوں نے لگائی ہوئی تھی، ہم تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کر رہے، نہ کرنی چاہیے۔ آئی ایم ایف کے بجٹ کی آپ نے بات کی، یقیناً آئی ایم ایف کے پاس جانا اس وقت ہماری مجبوری تھی، جس کو ہم نے آن ایئر تسلیم کیا۔ ایک وزیر اعظم ایسے بھی گزرے ہیں ماضی قریب میں جنہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس گیا تو میں خودکشی کر لوں گا، لیکن بھاگتے ہوئے گئے، نہ خودکشی کی نہ شرمندگی کا اظہار کیا۔ خودکشی تو چلے ہم نہیں کہتے کرو، شرمندگی کا اظہار تو کرو۔ یہ مجبوریاں ہیں جو آپ کے دور میں بھی رہی، ہمارے دور میں بھی رہیں۔ ابھی عاشورہ محرم کے موقع پہ پاکستان میں جتنا پرامن طریقے سے ہوا الحمدللہ، پنجاب میں بہترین انتظام رہے، اسلام آباد میں بہترین انتظام رہے۔ میں تمام انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا۔ یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند بات ہے، اس میں کرٹیسائز کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ آپ نے کہا جی پارلیمانی سیاست کا یہ کھود رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں، تو پارلیمانی سیاست کے پودے کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی آبیاری پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو یہ کر رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اتنی دشمنی پارلیمانی سیاست کے ساتھ کسی نے نہیں کی ہوگی۔ انسٹرکشنز جیل سے آتی ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ان کی گلی محلے سے لے کے ایک جگہ کے اوپر ہو رہی ہیں۔ وہ کہاں سے انسٹرکشنز لیتے ہیں جیل والے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کے آنکھیں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کی انسٹرکشنز کو جو فالو اپ یہاں سے مل رہا ہے وہ بہت خدمت ہو رہی ہے ملک کی اور جمہوریت کی۔ سبحان اللہ۔